نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا کرم فضل و احسان ہے، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے فضائل حج کے پروگرام میں آج جس موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ فضائل سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ناظرین کرام، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ تاریخ انبیاء کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن پاک کا جب نزول ہوا تو قرآن پاک جن لوگوں سے مخاطب تھا ان میں بڑی بڑی مذہبی قومیں ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ظاہر ہے پھر مشرکین کے اندر بھی کفار و مشرکین ہیں، قریش کے لوگ ہیں، تمام مذاہب یہود و نصارہ یہاں تک کہ مشرکین قریش بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ رب کائنات نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم ابراہیم کے قریب ہیں، ہم ملت ابراہیم پر عمل کے پیرا ہونے والے ہیں۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے تمام مخلوق کے دلوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو داخل فرما دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیں بڑے بڑے انبیاء کا ذکر، جن کا ذکر ناموں کے ساتھ صراحت کے ساتھ ملتا ہے، ان سب کا تعلق نسل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے حوالے سے میں نے جو آپ کے سامنے آج آیت مقدسہ تلاوت کی ہیں وہ سورہ نحل کی 14 پارہ ہے۔ 14 پارے کا آخری رکوع کی پہلی 4 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 120 سے لے کر آیت نمبر 123 تک میں نے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے ہیں، 10 خوبیاں بیان کی ہیں، 10 امتیازات بیان فرمائے ہیں، 10 عظمتوں کے تاج رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کے سر پر سجائے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ نحل کی جانب بڑھیں، یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ رب کائنات جب بھی کسی بندے کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے اور عظمتوں کے تاج دینا چاہتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ رب کائنات اس بندے کو آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ہم ضرور بھی ضرور آزماتے ہیں، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی ہم اموال میں، جان میں، ثمرات میں کمی کر دیتے ہیں، آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اور جب بندہ ثابت قدم رہتا ہے تو وبشر الصابرین کے تحت خوشخبریاں نازل ہوتی ہیں، اس پر خوشخبریوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور قرآن نے کیا خوبصورت سند عطا فرمائی، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم کو جن باتوں سے بھی آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، میرے ابراہیم علیہ السلام نے 100/100 نمبر حاصل کیے۔ ناظرین محترم، سورہ نجم میں بڑی خوبصورت بات کہی، خالق کائنات نے 27واں پارہ ہے، فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم کو جب بھی کوئی حکم دیا بتمام و کمال اس نے اس کو پورا کر دکھایا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ ہر امتحان میں کامیاب اترے،
اور قربان جاؤں امتحان دینے والے ابراہیم ہیں اور کامیابی کی سند اتارنے والے خود رب جلیل ہیں۔ حاضرین مکرم، سورہ نحل کی آیت مقدسہ میں جنہوں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ارشاد ربانی ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفا، فرمایا اللہ کے اطاعت گزار، باطل سے مجتنب تھے، ولم یک من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر رب کائنات نے جو پہلی صفت بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ہے امت ہونا۔ ان ابراہیم کان امتن، فرمایا میرا ابراہیم اپنی ذات میں امت ہے۔ سبحان اللہ، حدیث رسول کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ رب کائنات نے 14 نیک مقبول بندوں کا نزول نہ کیا ہو، وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک دور ایسا آیا کہ جب وہ 14 بندے نہیں تھے، فرمایا ان 14 نیک روحوں کا صدقہ، نیک بندوں کا صدقہ، اہل اللہ کا صدقہ زمین پر عذاب نہیں آتا۔ فرمایا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ روئے زمین پر کوئی نیک بندہ نہیں تھا، صرف ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یعنی 14 بندوں کے اوصاف بھی آپ کی ذات میں ہیں اور اپنی صفات تو آپ کی بدرجہ اتم آپ کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے، مفسرین نے بیان کیا ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت تھے۔ معنی یہ ہے کہ ایک امت جتنا اعمال صالحہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے آتی ہے اور جناب اعمال صالحہ کر کے زمین و آسمان کو بھر دیتی ہے، فرمایا ایک امت پوری ایک جانب اور میرا ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک جانب ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی ہے، پہلی فضیلت ہے۔ قرآن نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم اپنی ذات میں امت ہے۔ اور سامعین محترم، یہ تو انبیاء کے اندر آپ کا یہ مقام ہے، اور میرے آقا کے غلاموں کے اندر بھی کریم آقا نے اپنی غلاموں کو یہ مقام عطا کیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر فاروق سے مروی ہے، فرماتے ہیں کریم آقا نے فرمایا زید بن عمر جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پوری امت کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ پھر اسی طرح کے الفاظ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ اپنی ذات کے اندر امت ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی، پہلی فضیلت ان ابراہیم کان امہ، آپ اپنی ذات کے اندر امت ہیں۔ دوسری فضیلت فرمایا امتن قانتا، قانتا للہ، فرمایا کہ میرا ابراہیم جو ہے وہ قانت ہے۔ سامعین محترم، قانت کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، قانت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہونے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونے والے کو قانت کہتے ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا۔ اب دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، مال کی بات ہو، جان کی بات ہو، اولاد کی بات ہو، میرے رب نے جب بھی حکم دیا، قرآن نے کہا نا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ اکبر، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے۔ جب رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے تجھے اولاد دی ہے، اپنی اہلیہ کو اور اس شہزادے کو لک و دک صحرا میں چھوڑاؤ، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، انہوں نے وہاں دعا کی اور لک و دک صحرا میں چھوڑ کے آ گئے۔ جب وہاں سے چل پڑے، جو زادیرہ دیا دے دیا، جب چل پڑے تو آپ کی اہلیہ نے پکارا کہ آپ ہمیں یہاں تنے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے پہ؟ کیا رب کا حکم ہے؟ تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا، سر ہلا کے کہا ہاں رب کا حکم ہے۔ تو اس حکم پر بھی عمل پیرا ہوئے۔ پھر جب رب کائنات نے آخری عمر میں شہزادہ عطا کیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، اللہ اکبر، جب وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، یعنی بلوغت کی جانب بڑھنے لگے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تو رب کائنات نے خواب میں حکم دیا کہ جناب اپنے شہزادے کو ذبح کر دو۔ تو قربان جاؤں، آپ نے اپنے شہزادے سے کہا اے میرے شہزادے، یا بنیا، اے میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
بتا اب تیری مرضی کیا ہے۔ سامعین محترم، کیا جملہ ہے اور کیا یا بنیہ کے اندر محبت ہے۔ آگے سے بیٹا بھی کیسا تھا، عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ نہیں کہا یا ابت اذهب مجھے ذبح کر دیں، عرض کی ابو جان آپ ذبح کی بات کرتے ہیں، یا ابت افعل آپ میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں، فرمایا جو چاہے آپ کر لیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یعنی آپ نے ہر جگہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوئے، اور کوئی موقع ایسا نہیں، اس لیے قرآن نے یہ دوسری شان بیان کی، فرمایا امتن قانتا، میرا ابراہیم اپنی ذات میں امت بھی ہے اور قانتا بھی ہے۔ تیسری صفت بیان کی، فرمایا قانتا للہ حنیفا، فرمایا میرا ابراہیم جو ہے وہ حنیف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں دین اسلام کی طرف دوام و ثبات کے ساتھ عمل پیرا ہونے والے کو حنیف کہا جاتا ہے۔ یہ جو جتنے مناسک حج ہیں، قربانی کی سنت ہے، ختنہ کی سنت ہے، یہ سارے ان سب باتوں کو سنت حنیفیہ کہا جاتا ہے۔ بہت وسیع موضوع ہے اس کے اندر۔ تو یہ تیسری صفت بیان کی، فرمایا پہلا امت ہے میرا ابراہیم اپنی ذات کے اندر، دوسرا فرمایا قانت ہے اپنی ذات کے اندر، تیسرا فرمایا حنیفہ، اور چوتھا فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ باطل سے مجتنب ہیں اور مشرکین میں سے نہ تھے، یعنی وہ موحد تھے، توحید کے علمبردار تھے۔ اور ناظرین محترم، آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا ڈنکا کیسے بجایا سورہ صافات کے اندر، اور پھر جناب آپ دیکھتے ہیں توحید کا ڈنکا ایسے بھی بجایا سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 66 میں رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کیا، فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو بھی اور پوری قوم کو کہا، آپ نے فرمایا کہ تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، تو ہے تمہارے اوپر اور تمہارے معبودان باطل کے اوپر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کو کس انداز میں سمجھایا۔ وہ جناب ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، تو آپ نے ان کو اس انداز میں سمجھایا۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات سورہ انعام میں فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ آپ نے پہلے ستارے کو دیکھا، چھپ گیا، کہا میں چھپنے والے غروب ہونے والے کو خدا نہیں مانتا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا، کہا یہ رب ہے، وہ بھی غروب ہو گیا، تو کہا میں اس کو بھی نہیں خدا مانتا، میں اے مالک اگر تو مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، جب سورج کو دیکھا کہا یہ بڑا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا میں برات سے اعلان کرتا ہوں۔ اور ناظرین محترم، جو آخری اس آیت کے اندر جو آخری جملہ آپ نے عطا فرمایا وہ کیا پیارا سرمدی نغمہ تھا۔ آپ نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ناظرین، یہ وہی جملے ہیں جو ہر نمازی نماز سے پہلے یہ جملے ادا کرتا ہے۔ کیا حسین جملے ہیں اور اللہ کو کتنے پسند آئے۔ آج ہر امتی مصطفیٰ کا وہ یہ نماز سے پہلے یہی الفاظ کہتا ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یہ الفاظ بھی زائد کیے جاتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ نے یہ جملہ کہا کہ میں اپنا رخ اس بارگاہ میں کرتا ہوں یکسوئی کے ساتھ جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو آپ حنیفہ تھے، قرآن نے فرما دیا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ہیں، اور آپ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو آپ کی یہ چوتھی صفت ہے۔ پانچویں صفت آپ کی کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا شاکرا لِأَنْعُمِهِ،
فرمایا پانچویں صفت یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا وہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے. سبحان اللہ, اللہ کی نعمتوں کے شاکر تھے. اور قرآن کہتا ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم, جو شکر کرتا جائے گا میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا. اور کہا کہ شکر ادا کرو, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو رب نے خود سند عطا کر دی. فرمایا اگر میرا شکر گزار بندہ دیکھنا ہے تو میرے ابراہیم کو دیکھ لو. کیسے شکر گزار تھے, اللہ کی نعمتوں کے شاکر کیسے تھے. آپ کے معمولات میں یہ بات شامل تھی, آپ نے کبھی اتنے تنہا کھانا نہیں کھایا. اور شیخ سعدی شیرازی نے ایک حقائق نقل کی, وہ فرماتے ہیں کہ اپنی گلستان کے اندر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ آپ کا معمول رہا کہ آپ کے دسترخوان پر, آپ کے سفرہ پر آپ ہمیشہ ان کے ساتھ مل کر کھانا کھلاتے, کھاتے بھی کھلاتے بھی, کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے. ایک مرتبہ کوئی شخص نہ ملا, قبرستان سے ایک بندہ نظر آیا, بوڑھا آدمی تھا, اسے اٹھا کے لے آئے, اپنے ساتھ بٹھایا, کھانا پیش کیا, کہا اے بزرگو آپ کھانا تناول فرمائیں اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو نہیں مانتا, رحمان رحیم کو نہیں مانتا, میں تو مجوسی ہوں, آتش پرست ہوں. تو آپ نے کہا میرے رب کو نہیں مانتے تو پھر اٹھ جاؤ یہاں سے. اٹھا دیا. اسی وقت جبریل امین ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا کہ رب کائنات کا پیغام ہے کہ اے میرے خلیل, آپ نے ایک دن اسے کھانا نہیں کھلایا اور میں نے اسے 90 سال تک کھانا کھلایا. اللہ اکبر. کہا کہ مالک وہ تمہیں نہیں مانتا, جو تمہیں نہیں مانتا میں اسے نہیں مانتا. فرمایا وہ مجھے مانے یا نہ مانے, رزق کا دروازہ بند نہ کرو. پھر ابراہیم علیہ السلام اسے ڈھونڈ کے لائے, تلاش کیا, کھانا کھلایا, رب کی رضا کو حاصل کیا. تو قرآن نے یہ پانچویں صفت بیان کی, شاکرا لانعمی, ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے. چھٹی نعمت, چھٹی فضیلت جو آپ کے سر پر تاج رب نے دیا, فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اجتباہ, فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم کو چن لیا نبوت کے لیے. جس طرح قرآن نے کہا نا واللہ یختص برحمتہ من یشاء, یہاں قرآن نے کہا وتعز من تشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عزتوں کے لیے چن لیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے ولایت کے لیے چن لیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے وہ کریم آقا علیہ السلام کے غلامی کے لیے چن لیتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا نا, رب کائنات نے امتوں کا مشاہدہ کروایا تو ایک امت دیکھی اس کے چہروں سے اعضاء سے نور نکل رہا ہے. عرض کی مالک یہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں اے کلیم اللہ, یہ امت میں نے اپنے حبیب محمد کے لیے چن لی ہے. تو جس طرح اصحاب رسول کو چنا تو رب کائنات نے فرمایا لوگوں سن لو اجتباہو, میں نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے. ناظرین محترم, ایک اتنی خوبصورت روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے معمولات میں یہ بات شامل تھی, آپ نے کبھی تنہا کھانا نہیں تناول کیا. ایک مرتبہ کوئی شخص نہ ملا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے, گھر میں واپس آئے, دروازہ کھولا تو دیکھا ایک اجنبی گھر کے اندر موجود ہے. آپ نے کہا اللہ کے بندے بغیر اجازت کے تو میرے گھر میں کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں, میں اسرائیل علیہ السلام ہوں. آپ نے مرحبا کہا, اہلا و سہلا کہا کیسے آنا ہوا؟ ناظرین محترم اجتباء کی شان دیکھیے گا, کیا خوبصورت بات ہے. وہ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے رب نے بھیجا ہے, فرمایا ہے کہ میں نے اپنی مخلوق میں سے ایک بندے کو اپنا خلیل بنا لیا ہے, اپنا دوست بنا لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اسرائیل مجھے بتاؤ وہ کون ہے, مجھے بتاؤ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوا, میں اسے تلاش کروں گا, میں اس کی سنگت میں رہوں گا, میں اس کی معیت میں رہوں گا, میں اس کی ہمسائیگی میں رہوں گا, ساری زندگی اللہ کے خلیل کی سنگت میں گزار دوں گا. اسرائیل مسکرائے, کہا کہ ابراہیم وہ کوئی اور نہیں ہے جس کو تو تلاش کر رہا ہے. فرمایا پھر کون ہے؟ کہا ابراہیم اے رب کائنات نے خلیل اللہ آپ کو بنا دیا ہے, اپنا دوست بنا دیا ہے. اب ناظرین محترم یہاں بات سننے والی ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تھا, یقیناً تھا کہ میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, میں نے بیٹے کی قربانی دی, میں نے وطن کی قربانی دی, میں نے اپنے اہل خانہ کی قربانی دی, جان کی, مال کی, اولاد کی, پتہ نہیں کون سی قربانی قبول ہو گئی. تو پوچھا اسرائیل رب کو میری کون سی ادا پسند آئی؟
ناظرین محترم یہ بات دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ تو اسرائیل نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اسرائیل نے فرمایا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ مجھے اپنے ابراہیم کی یہ ادا پسند آئی ہے، یہ ادا پسند آئی ہے کہ اس کے دروازے اپنے اور غیروں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، اپنے اور غیر کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ تو یہ چھٹا انعام رب کائنات نے عطا فرمایا، اجتباہ، فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم کو چن لیا۔ ساتواں انعام یہ عطا کیا، ساتویں فضیلت یہ عطا کی، فرمایا وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں خالق کائنات نے ہدایت کا مقام دیکھیے گا۔ قرآن کہتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے انبیاء کو چنا ہدایت کے راستے کی طرف، الہ حمزہ سے ہے، ہدایت کے راستے کی طرف۔ لیکن امام الانبیاء کی جب باری آئی نا تو انہیں یہ نہیں کہا ہدایت کی طرف، بلکہ کہا علی صراط مستقیم، میرا حبیب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ ابراہیم کی بابت کہا وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ ہدایت کے راستے کی طرف ہم نے انہیں چن لیا ہے۔ تو یہ ساتواں انعام۔ اور آٹھواں انعام کیا عطا فرمایا؟ فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمایا اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرما دی، دنیا کی بھلائی عطا فرما دی۔ اصل میں ناظرین محترم یہ جو دنیا کی بھلائی عطا فرمائی ہے نا، اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر بھی ایک بڑی خاص بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے مالک میرے بعد میرے ذکر کو جاری کر دینا۔ دنیا کی بھلائی مانگی تو رب نے ایسا ذکر کو جاری کیا، ایسا جاری کیا کہ امت مصطفیٰ کی ہے، لیکن وہ پڑھنے والا نمازی یہی پڑھتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ایسا ذکر کو جاری کر دیا، ایسا ذکر کو جاری کر دیا۔ امت مصطفیٰ کی ہے، قربانی ہوتی ہے تو ابراہیم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امت مصطفیٰ کی ہے، زائرین غلامان مصطفیٰ ہیں، لیکن یادیں ابراہیم کی نظر آتی ہیں، اسماعیل کی نظر آتی ہیں، آپ کے اہل خانہ کی نظر آتی ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمایا ہم نے ابراہیم کو دنیا کی بھلائی عطا فرما دی۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نوواں انعام عطا فرمایا۔ فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو آخرت میں بھی نیکوکاروں کی صحبت عطا فرما دی ہے، سنگت عطا فرما دی ہے۔ اصل میں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، انہوں نے دعا کی تھی کہ مالک مجھے اپنا حکم عطا فرما، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ تو جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو رب کائنات دعا کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم یہاں میں روک کے ایک بات کہوں گا، دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ بندہ نہ جانے کب دعا مانگے اور رب کائنات اس کو صلہ عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جگہ دعائیں نظر آتی ہیں۔ کعبہ بنایا تو عرض کی ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی بندہ اگر نیکی کر بھی لے تو تب بھی دعا مانگے، کہے مالک تیرے عطا سے نیکی کی ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، مالک تیرے عطا سے، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے نماز پڑھی ہے۔ جو بھی بندہ نیکی کرے، نیکی کرنے سے پہلے بھی دعا مانگے، ابراہیم کی سنت ہے، نیکی کرنے کے بعد بھی دامان طلب دراز کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ربنا تقبل منا، اے میرے رب میری نیکی کو قبول فرمانا۔ تو فرمایا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، یہ انعام عطا فرمایا آٹھواں۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا ہم نے آخرت کی بھلائی بھی اور نیکوکاروں کی سنگت بھی عطا فرما دی۔ اور سامعین محترم اگر آپ چاہیں کہ دنیا کی ساری بھلائیاں آپ کو مل جائیں، آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کو مل جائیں، تو میں ایک بڑا خوبصورت تحفہ دینے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اگر آپ چاہیں کہ بہت لمبی دعائیں، ساری بھلائیاں کیسے مانگ سکتے ہیں اور ساری جنت کی بھلائیاں کیسے مانگ سکتے ہیں، تو ایک ہی دعا میرے آقا نے سکھا دی۔ فرمایا جو بندہ یہ دعا مانگ لے گا وہ ساری بھلائیاں دنیا کی بھی اس کے اندر آ جائیں گی اور آخرت کی بھی آ جائیں گی۔ وہ کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب زائر حرم جاتا ہے نا، حرم کعبہ میں،
رکن یمانی سے یہی دعا کرتا ہے نا طواف کے دوران، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ تو رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی بھی بھلائی عطا فرمائی، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرمائی۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، قربان جاؤں، خالق کائنات نے 10واں انعام عطا فرمایا، 10واں تاج عطا فرمایا۔ اتنا بڑا تاج، اس سے بڑا تاج ہی کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ وہ تاج سنیے گا کیا ہے، سورہ نحل کی زبان میں خالق کائنات نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فرمایا ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، مالک میرے ذکر کو جاری کر دے۔ تو کیسا جاری کیا، قربان جاؤں کیسا جاری کیا؟ فرمایا پیارے اپنے حبیب محمد سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء کی جانب حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب ہیں، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ پھر دیکھیں رب کائنات نے کیا تاج دیا ہے، کیا عظمت کا نور دیا ہے۔ فرمایا اے ابراہیم تیری اس دعا کا صلہ یہ ہے، تیری قربانیوں کا صلہ یہ ہے کہ امت میرے مصطفیٰ کی ہوگی، تذکرے تیرے ہوں گے، امت میرے مصطفیٰ کی ہوگی، ذکر تیرا ہوگا، امت میرے مصطفیٰ کی ہوگی، یادیں تیری ہوں گی۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں قربان جاؤں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور جناب نارے نمرود میں ڈالا گیا، اللہ اکبر۔ اور آپ کی بارگاہ میں فرشتے آ کے کہتے ہیں، ہوا کا فرشتہ آتا ہے، بادل کا فرشتہ آتا ہے، عرض کرتا ہے ہمارے لائق کو حکم ہو تو بتائیے گا۔ فرمایا میرے حال کو میرا رب جانتا ہے۔ جبریل امین بھی آئے، انہوں نے بھی کہا آپ مجھے حکم دیجئے۔ فرمایا میرا رب جانتا ہے، میرے حال کو وہ بہتر جانتا ہے۔ قربان جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت سے تخت لایا گیا، جبریل علیہ السلام لے کے آئے۔ جبریل امین دنیا میں 4 مرتبہ 4 مقامات پہ بڑی سرعت کے ساتھ آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے نارے نمرود میں ڈالا گیا تو جناب آپ جنت کا تخت لے کر آپ کے قدموں میں لے کر نارے نمرود میں جلوہ گر ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں جلوہ فرما ہوئے۔ ایک تو یہ مقام ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ جب کریم آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے اور خون مقدس زمین پر گرنے لگا تو رب کائنات نے حکم دیا میرے حبیب کا خون زمین پر نہ گرنے پائے، جلدی سے چلے جاؤ۔ پھر یوسف علیہ السلام جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو گرا دیا تو جناب رب کائنات نے حکم دیا جلدی جاؤ، میرا پیغمبر کنویں کے مڈیر میں نہ جائے، جنت کا تخت لے کر ان کے قدموں میں آ گئے۔ قربان جاؤں یہ جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے گرنے سے پہلے، اور پھر وہ مقام چوتھا اہم مقام وہ بھی ہے کہ جب آپ نے چھری رکھ دی اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب چھری رکھ دی چلانے لگے تو رب نے حکم دیا کہ جنت سے دمبا لے جاؤ اور میرے اسماعیل کو بچا لو کیونکہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور قربان جاؤں قرآن نے کہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسے ذبح عظیم قرار دیا۔ آپ نے اپنی جان بھی قربان کر دی، اولاد بھی قربان کر دی، مال کی قربانی بھی آپ نے عطا فرمائی۔ فرشتوں نے عرض کی تھی کہ مالک ہم بھی تیرے ابراہیم کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم بھی لے لو۔ تو جناب روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک فرشتہ نورانی شکل میں، بشری شکل میں جناب ایک پہاڑ کی غار میں جلوہ گر ہوا اور رب کے نام کی مالا جپنی شروع کر دی، رب کا نام لینا شروع کر دیا، نغمہ لاہوتی بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس کے نام کی مالا جو جپی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، جب اللہ کے نام کی مالا جپی نا، اللہ اکبر سبحان اللہ، رب کا میٹھا میٹھا نام لیا، اس میں ایسی حلاوت تھی، چاشنی تھی، ایسی حلاوت اور چاشنی اور سرور تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت بڑا ریوڑ ہے بکریوں کا، چرا رہے ہیں، جب رب کا نام پڑا نا، محبوب کا نام کانوں میں پڑا، رس گولتے ہوئے کانوں میں داخل ہو گیا۔ اس آواز کی جانب بڑھے تو دیکھا ایک شخص ہے، وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، رب کے نام کی مالا جپ رہا ہے۔
کہا اللہ کے بندے ایک مرتبہ پھر رب کا نام لو۔ کہا پہلے میں اپنی مرضی سے لے رہا تھا، اب آپ کی مرضی سے لوں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ تو کہا یہ بہت بڑا ریوڑ ہے، آدھا ریوڑ رب کے نام پہ تمہیں دے دوں گا۔ آدھا ریوڑ دے دیا، مزہ آیا، لطف آیا، رب کا نام پھر سنا، اللہ اکبر، ایک سکون حلاوت روح کو ملی۔ تو عرض کیا، کہا کہ اے اللہ کے بندے ایک مرتبہ پھر میرے رب کے نام کی مالا جپو، ایک مرتبہ پھر اس مالک کا نام لو۔ قربان جاؤں، پھر اس شخصیت نے جو فرشتہ تھا اصل میں بصری شکل میں آیا تھا، کہنے لگا اب کیا ملے گا؟ فرمایا سارا ریوڑ دے دوں گا۔ سارا ریوڑ دے دیا، رب کا نام لیا، لطف حاصل کیا، لذت اور کیف حاصل کیا۔ اب پاس کچھ نہیں ہے، کہا بھی ایک مرتبہ تو رب کا نام اور لے لو نا، ایک مرتبہ میرے رب کے نام کی مالا جپو۔ کہا ابراہیم اب تو تیرے پاس کچھ نہیں رہا، اب کیا دو گے؟ اب کیا پیش کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا جملہ کہا، کیا بات کہی ناظرین محترم، کیسے رب کے نام پہ آپ بکے۔ آپ نے کہا اے اللہ کے بندے تمہیں کوئی اس بکریوں کو چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت ہوگی، کسی رکھوالے کی ضرورت ہوگی؟ فرمایا تم مجھے رب کے نام کی مالا جپ کر سناتے رہا کرو، رب کا نام سناتے رہا کرو، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا۔ یعنی مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی، اولاد بھی قربان کر دی، اپنا تن من دن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ اور پھر رب کی عنایات بھی ایسی ہوئی۔ اب دیکھیں جب اپنی جان آپ نے قربان کی اور نارے نمرود میں گئے تو رب کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں جب رب کائنات نے، سرکار کی حدیث ہے آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب رب کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ اے آگ میری ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، آپ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری دنیا کے اندر پورا دن کسی شخص نے آگ سے فائدہ حاصل نہیں کیا، کیونکہ جب رب نے نارے نمرود کو کہا تھا ٹھنڈی ہو جا تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ناظرین محترم خاص بات یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا تھا قلنا یا نار کونی بردا، اگر یہاں تک بات رہتی تو قیامت تک آگ ٹھنڈی ہو جاتی، آگ سے کوئی بندہ فائدہ نہ اٹھا سکتا، لیکن رب نے ساتھ یہ فرمایا تھا علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ فرمایا اس وجہ سے اس دن تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر آگ کے اندر حرارت آ گئی۔ تو سامعین محترم بتانا مقصود یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں ہے تو ماں نے یہ منظر دیکھا تھا، کوئی شخص آ کے قریب نہیں جا سکتا تھا، تو ماں نے دور سے آواز دی کہ اے ابراہیم، اے میرے بیٹے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں بھی نارے نمرود میں آ جاؤں۔ تو جب اللہ کے پیغمبر نے اجازت دی تو آگ ان پر بھی گلزار بن گئی، اور ان کی ماں نارے نمرود میں آئی، اپنے شہزادے کے ماتھے کو چوما اور دعائیں دیتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اور سامعین محترم یہ بات بھی قابل غور ہے، آپ کے جسم اطہر کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا، جو ہاتھوں میں رسی باندھی ہوئی تھی وہ جل کے راکھ ہو گئی، اور رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ میرے خلیل کی تم بھی نوکری کرو۔ فرمایا میرے ابراہیم کے چہرے پر نورانی پسینہ چمک رہا ہے، اے جبریل امین جاؤ اور میرے خلیل کے ماتھے کا پسینہ صاف کرو۔ اور سامعین محترم آخری بات عرض کرتا ہوں، یہاں پہ جبریل امین نے کہا تھا نا کہ کوئی حاجت ہے تو بتائیں میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کروں، تو فرمایا تھا تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر ایک موقع آیا تھا امام الانبیاء جب سدرۃ المنتہا پہ گئے، کعبہ قوسین کے جلووں میں گم ہونے کے لیے، ثم دنا کا قرب پانے کے لیے گئے، تو رب کائنات کی بارگاہ میں جب قرب ملنے لگا تو جبریل امین سدرہ پہ کھڑے ہو گئے۔ تو کریم آقا نے فرمایا اے جبریل تو نے میرے دادا سے کہا تھا کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا، آج تو بتا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے حاجت پوچھی تھی تو جبریل امین نے یہی کہا تھا قیامت کا دن ہو تو پل صراط پہ مجھے یہ اجازت لے دیجئے گا کہ پل صراط پہ جب آپ کی امت گزرنے لگے تو میرے پر آپ کی امت کے قدموں کے نیچے آ جائیں۔ تو رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلتوں کے تاج عطا کیے، کہا میرا ابراہیم پوری امت ہے،
میرا ابراہیم قانت ہے، میرا ابراہیم حنیف ہے، میرا ابراہیم موحد ہے، میرا ابراہیم شاکر لانعمی شکر گزار بندوں میں ہے، میرا ابراہیم اجتبا ہے، چنا ہوا ہے، میرا ابراہیم وہدیناہ الی صراط مستقیم ہے۔ فرمایا میں نے وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا کی اچھائیاں عطا فرمائی ہیں، وانہ فی الآخرہ، آخرت کی اچھائیاں عطا فرمائی ہیں، اور پھر اپنے حبیب محمد کو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، کہ اے حبیب آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ جل مجدہ ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم کی تعلیمات پر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔